کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ السلام علیکم دوستو، عزیز و رفیقو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں عظیم الرحمن عثمانی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری شخصیت موجود ہے۔ آپ سب ان سے واقف ہیں، مجھ سے زیادہ ان سے واقف ہوں گے، یقیناً ہونا چاہیے۔ خود میں ان کا بہت مداح ہوں، اور مجھے بھی یہ موقع ملا، 2 مرتبہ یہ موقع میسر آیا کہ ان کے ساتھ پلیٹ فارم شیئر کیا آن لائن، لیکن ملاقات بالمشافانہ پہلی مرتبہ ہو رہی ہے۔ مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں عظیم بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ، خیریت سے ہی نہیں، خوش بھی بہت ہوں اچھا، آپ کو ماشاء دیکھ کر، اللہ۔ آپ سے مل کر۔ اور ہم نے یاسر بھائی آج کل انگلینڈ آئے ہوئے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یو ایس میں رہتے ہیں، اس وقت لندن آئے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے ملنے آئے ہیں اور انہی سے کھانا کھا لیا آ کر، تو بجائے اس کے کہ ان کو لے کر جاتے کہیں کھلاتے پلاتے، انہی سے ابھی جو ہے نا ہم نے دعوت لی ہے، اور خوب ماشاءاللہ مزیدار کھانے کھائے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ موقع جانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں یاسر بھائی سے ملا ہوں اور ہم نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا، تو یہ تو جرم ہے بھائی، جرم ہے۔ آپ تو ویسے بھی جرم میں بہت دنوں سے جو ہے مرتکب ہیں اس کے کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں۔ یہ ہے بھائی، یہ ہے، اور مجھے پتا ہے ابھی سب لوگ کہہ بھی رہوں گے عظیم بھائی کہاں غائب ہو جاتے ہیں جی آپ۔ جی جی۔ میں نے کہا بس نالائقی ہے بھائی، کچھ نہیں کہہ سکتے، جتنی بھی بہانے کروں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہم نے سوچا کہ بھائی کس موضوع پر بات کی جائے۔ پہلے تو میرا خیال تھا کہ کوئی ہلکا پھلکا سا بول لیں گے، بات کر لیں گے، لیکن ایک نہایت اہم موضوع، ایک نہایت حساس موضوع جس پر میں آج گفتگو کرنے کا متمنی ہوں، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر بات کرتے ہوئے میں گھبرا رہا ہوں، پریشان ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس کو اس میں یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے پریزرویشن آف قرآن، یعنی حفاظت قرآن، قرآن حکیم کی جو حفاظت ہے، جو سلسلہ ہے، وہ کیسے ہم ڈیفائن کریں گے، اس کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، ان کا کیسے جواب دیا جائے، اور کیا قرآن مجید مکمل طور پر ہم تک پوری حفاظت کے ساتھ منتقل ہوا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں، آپ میں سے ایک بڑی تعداد جانتی ہے کہ پچھلے دنوں اس موضوع کو لے کر جو دشمنان اسلام ہیں، اس میں ملحدین ہوں، کرسچن مشنریز ہوں، انہوں نے خوب وابیلا کیا ہے اور خوب اس کو ایشو بنایا ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر ہم بات کریں۔ میری خواہش تھی، پہلے میں نے جو ارادہ کیا وہ عدنان رشید جو میرے دوست ہیں، استاد عدنان رشید کے، ان سے گفتگو ہو، لیکن ماشاءاللہ وہ دعویٰ کے سلسلے میں دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں، جب بھی میری ان سے بات ہوئی۔ پھر یہ ہوا کہ ڈاکٹر شہزاد سلیم آئے ہوئے تھے امریکہ سے، امریکہ یا کینیڈا سے غالباً، لندن میں، تو مجھے بتایا گیا کہ بھائی وہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے پریزرویشن آف قرآن پہ باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے، لیکن اس وقت میں پاکستان میں تھا، وہ بھی ترتیب نہیں بنی۔ لیکن شاید آج جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر کیا تھا کہ ہم دونوں بیٹھے اور بات کریں۔ اتنی تمہید اس لیے بھی باندھ رہا ہوں کہ ہم نے جو اس وقت گفتگو کرنی ہے فی البدی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کیا پوچھا جائے گا، کیا جواب دیا جائے گا، کتنی دیر کا ہوگا، کچھ نہیں معلوم۔ تو اس میں جو کمی ہو، کوتاہی ہو، وہ ہم اللہ تعالیٰ سے تو معافی کے خواستگار ہوں گے ہی، آپ سے بھی ہم معذرت خواہ ہوں گے، اور اس میں جو معاملہ ہوگا پھر انشاءاللہ اضافہ کریں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں یاسر بھائی۔ تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ پریزرویشن آف قرآن، قرآن مجید کی حفاظت، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ہمیں سمجھائیں کہ قرآن مجید کیسے اور کن مراحل سے ہو کر آج ہم تک منتقل ہوا ہے، اس کے کیا کیا مرحلے ہیں۔ تو مرحلہ وار بتائیے کہ اس کی حفاظت کا پہلا اہتمام کیا تھا، دوسرا کیا تھا، تیسرا کیا تھا، اور یوں کر کے ہم کوشش کریں کہ اس کو سمرائز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، جب بات ہوتی ہے پریزرویشن آف قرآن کی تو بہت سے لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کریم کی حفاظت اس طرح کی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی حفاظت قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اسی اہتمام سے شروع ہوا تھا جو اہتمام ہمیں خلافت راشدہ میں ملتا ہے۔ اچھا، اور وہ اس طریقے سے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید قرآن مکمل نہیں لکھوایا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، بعد میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کریم کو لکھوایا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خود قرآن کی اس بات پر شہادت ہے کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس کو لکھوایا بھی جا رہا تھا۔ مثلا سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب کتاب تو وہ ہے نا کہ جس کو لکھا جائے گا، کتاب خود کتبہ سے ہے، وہ کتبہ کے معنی آتے ہیں لکھنے کے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کتاب کو کتاب کہا جا رہا ہے وہ کتابی شکل میں، وہ تحریری شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. ہاں جتنا جتنا قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اتنا اتنا اس کو لکھوایا جا رہا تھا. تقریباً 60 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین تھے کہ جو مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آتے تھے اور قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو لکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھ لیجیے، ان کو اسلام لانے کا کتنا مشہور واقعہ ہے. سبھی اس سے واقف ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے چلے تھے، لیکن اسلام کس طریقے سے لائے جب پتہ چلا کہ بہن نے اسلام قبول کر لیا، بہنوں نے کر لیا. اس واقعے میں ایک چیز ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ چیز دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے. ہاں یہ تو واقعی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، تو ان کی بہن نے کہا کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہیں آپ، اس لیے میں بھی آپ کو نہیں دوں گی، آپ پہلے ہاتھ منہ دھوئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز لکھی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ بالکل ارلی پیریڈ کا ہے اسلام کے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے، بلکہ بالکل ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ ان ہی الا اساطیر الاولین اکتتبھا، یہاں اکتتبھا کا لفظ ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی پر کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے ہیں جو محمد نے لکھوا لیے ہیں. اکتتبھا، ہاں یعنی یہ تو باقاعدہ لفظ ہی ہے کہ جو لکھوا لیے ہیں. جی یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں لکھوا لیے ہیں تو اس کا مطلب لکھوانے کا سسٹم تھا. صحیح. تو یہ سسٹم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انٹروڈیوس ہو گیا تھا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا، اور ہر آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے. بلکہ ایسا ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس میں ایک آیت نازل ہوئی یہ سورہ مائدہ کی، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی زید بن ثابت کو بلاؤ، اور وہ دوات، کاغذ، قلم، تختی جو بھی ان کے پاس میسر ہو وہ لے کر آئیں، اور وہ آیت اسی وقت ان کو لکھوائی گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت لکھواتے تھے تو وہ کسی کمرے میں یا پرائیویٹ لائف میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ پبلکلی ہوتا تھا، مسجد میں بیٹھ کر ہوتا تھا، صحابہ کے سامنے ہوتا تھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھے ہوئے ٹکڑے کو جس شخص نے لکھا ہے اسی کو عنایت فرما دیتے تھے، الا یہ کہ کوئی اور طلبگار ہو تو پھر اس کو عنایت کر دیتے تھے. لیکن یہ سب عوامی جگہوں پر ہوتا تھا، لوگ اس کے اوپر گواہ بنتے تھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب وہ لکھ رہے ہوں تو باقی لوگ بھی اس کو اپنے نسخوں میں درج کر رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہ لکھ لیا کاتب نے، تو اب لکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتا تھا، تو گویا کہ جو لکھا گیا ہے وہ ویریفائڈ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ. یعنی تو یہ آٹوگرافٹ ہے، یہ آٹوگرافٹ کاپی ہے. زبردست جی. اب اس کے بعد یہ عنایت کر دی گئی اس کاتب کو یا جس نے بھی اس کو طلب کیا، اور گواہوں کی موجودگی میں مجمع میں دی گئی، تو سب کو پتا ہے کہ یہ آیت جو لکھی ہوئی ہے یہ فلاں صاحب کے پاس ہے. اب جب یہ فلاں صاحب اپنے گھر جائیں گے، اپنے محلے میں جائیں گے، تو وہاں جو دوسرے اصحاب ہوں گے وہ ان سے کاپی کریں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انہوں نے کاپی کی وہ پبلک میں کی ہو. تو اس کی جو فرسٹ کاپی ہے وہ تو آٹوگرافٹ ہے، ویریفائڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو دوسری اور تیسری کاپی ہے یہ ضروری نہیں کہ اس پر گواہ موجود ہوں. واہ صحیح. تو اس طریقے سے پریزرویشن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اچھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایک تو دیکھیں پرائمری موڈ ہے جو کہ اس کی سیفٹی کا ہے کہ وہ ایک اورل ٹریڈیشن بھی ہماری رہی ہے. بالکل. یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. میرے خیال سے ایک بدترین دشمن بھی جو ہو اسلام کا، اس میں ذرا سی بھی جو ہے سچائی ہوگی تو وہ کبھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں میں جو قرآن حکیم کی حفاظت کا معاملہ ہوا ہے وہ سب سے پہلے ایک اورل ٹریڈیشن کے طور پہ حفظ کے معاملے میں. اور صحابہ کے بارے میں یعنی آج کے دور میں شاید یہ مشکل ہو جاتا ہے اس چیز سوچنا، لیکن ان کے یہاں یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ وہ باقاعدہ اپنا نصب یاد کرتے، پورا جو سلسلہ ہے اس کو وہ یاد کرتے تھے. حافظے کا بہت غیر معمولی معاملہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں خاصے جو ہیں وہ معروف تھے. تو یہ اورل ٹریڈیشن، اور آج تک یعنی کیا یہ میں کہنے میں ٹھیک ہوں کہ حق بجانب ہوں کہ آج بھی ہم اس کا ایک عکس یوں دیکھتے ہیں کہ نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ سب کا تجربہ ہے، بتا میں اس لیے رہا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے اگر قاری سے، امام سے کچھ غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ آ کی جگہ ای کی آواز نکال دے، کوئی لفظ آگے پیچھے کر دے، فوراً پیچھے سے لقمہ آئے گا. جی ہاں. ٹھیک ہے. کیا ممکن ہے یعنی اپنے آپ کو ذرا سا سوچیں ایک لمحے کے لیے، اپنی مخالفت ایک طرف رکھ کے، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص غلط لفظ بول رہا ہو اور پیچھے والا جو ہے نا اس کو لقمہ نہ دے. آپ تراویح جس نے بھی اس کو تجربہ کیا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے. تو اس وقت کیا غیر معمولی انتظام ہوگا. تو پہلا اسٹیپ تو دیکھیں یہ اورل ٹریڈیشن کے طور پہ موجود ہے. دوسرا یاسر بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کو لکھا بھی جاتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر. تو ٹھیک ہے،
اب اصل میں یہ بات جو ہے ہماری جو بنیاد ہے، بنیادی دلیل کہ قرآن کریم محفوظ ہے اور ہم تک جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسی انداز اور اسی طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، اس کی جو بنیادی دلیل ہے وہ اورل ٹریڈیشن ہی ہے. اور تواتر، اس کے لیے جو ٹیکنیکل لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تواتر ہے. تواتر کی 4 قسمیں ہیں، اس میں جو تواتر طبقہ ہے، تواتر طبقہ عن طبقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پوری جنریشن نے پچھلی جنریشن سے کسی چیز کو باقاعدہ اخذ کیا ہو تعلیم و تعلم کے ذریعے، نسل در نسل یہ منتقل ہوا ہو. بالکل. تو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سورس ہیں، تو اس لیے وہاں پر یعنی اس کا ملٹیپل سورس ہونا کوئی ممکن نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوری ایک جنریشن نے قرآن کریم سیکھا اور اگلی جنریشن کو باقاعدہ سکھایا. تو یہ بنیادی دلیل ہے قرآن کریم اس میں کوئی شک نہیں پڑ سکتا، یعنی یہ قطعی بات ہو گئی. اور یہ کوئی مذہبی ٹرمینالوجی نہیں ہے، یعنی آپ ایپسٹیمولوجی جو ہے وہ اس میں یہی بتاتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب نسل در نسل شفٹ ہوتا ہے ایک بہت بڑی تعداد دوسرے، تو اس میں پھر جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی، جھوٹ کا امکان محال ہے. تو یعنی یہ پوری جو اورل ٹریڈیشن ہے یہ نسل در نسل صحیح ہم تک شفٹ ہوتی ہے. بات لکھنے کی جب آتی ہے تو یہ اس وقت آتی ہے کہ جب مخالفین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اورل ٹریڈیشن پر تو اعتماد کر رہے ہیں، لکھنے کا بتائیے. جی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو تحریری طور پر بھی قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا، اس کو لکھا گیا، یعنی گویا کہ اس کے ڈبل لیئرز ہیں، پہلا اورل ٹریڈیشن ہے اور دوسرا ریٹن ٹریڈیشن ہے، دونوں موجود ہیں. اچھا، اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں یاسر بھائی، مجھے پھر میری تصحیح کیجیے گا جہاں تک میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید ابن ثابت ہی کی یہ ذمہ داری لگائی کہ جا کر وہ سارے نسخے جن کا بھی ذکر کر رہے ہیں یاسر بھائی کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور انہیں عنایت کر دیے جاتے تھے، کہ ان سب کو جمع کر کر لے آؤ اور اس کو پھر جو ہے نا وہ تحریری صورت میں، اس کو ورق کی صورت میں جو ہے نا وہ محفوظ کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، لوگ بڑے آرام سے سوچ لیتے ہیں بھائی کاغذ پہ کیوں نہیں کر لیا، جیسے کہ آج کے دور میں ہم پرنٹنگ کر لیتے ہیں. کاغذ اتنا آسان نہیں تھا. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو کھال سے بھی جو کاغذ بنتا تھا وہ میں نے معلوم کیا تھا ایک وقت کے اندر، تو جو قرآن مجید کی کاپی ہے اور جس لیٹر کے ساتھ جتنے بڑا لیٹر لکھا جاتا تھا، کوئی 200 جانوروں کی کھال چاہیے تھی. 18,000 پارچمنٹ چاہیے تھے. 18,000 پارچمنٹ. اگر آپ ان کو ایک ساتھ رکھیں گے تو ان کی جو وڈتھ ہے وہ 2 میٹر ہوگی. اللہ. تب جا کر پورا قرآن کریم کسی طریقے سے فٹ ہو سکتا تھا. اور کتنے مزے سے کہہ دیتے ہیں ہم کہ لکھا کیوں نہیں بھائی، لکھوا کے کیوں نہیں دے دیا ایسے کاغذ میں. یہ نہیں سوچ رہے کہ 1,500 سال پہلے، 1400 سال پہلے جو ہے نا اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اچھا، تو یعنی دیکھیں اب میرے خیال سے ایک تیسری بات بھی آ گئی ہمارے پاس. پہلی کیا تھی؟ اورل ٹریڈیشن. دوسری بات تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنا. تیسری بات یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے انہی حضرت زید بن ثابت کو، جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ کاتب وحی کے طور پر لکھ لیا کرتے تھے، انہی کی ذمہ داری لگائی. تو ظاہر ہے وہ خود بھی حافظ تھے، تو انہوں نے کتنا غیر معمولی انداز سے اس کو جمع کیا. اور ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے مستقل اس پورے پروسیس میں. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ تھے. اور مسجد نبوی میں بالکل پبلک پلیس پر یہ اجتماع ہوتا تھا روزانہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہوتے تھے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کام یہ تھا کہ گویا کہ آپ ایک طرح کا انتظامی، لیکن اس کی جو دیکھ ریکھ تھی کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، وہ گواہ لا رہا ہے کہ نہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کام تھا. ناصر بھائی، حضرت عمر سے زیادہ انتظامی امور میں سخت کون؟ ابھی بھی جو ہے نا وہ سوچ کے کب کبھی سارے صحابہ کی جماعت میں کوئی ایک نام لینا ہو کہ ان کے سامنے آپ نہ کوئی ادھر ادھر کی نہیں کر سکتے اس میں، ہی ول ناٹ ٹالریٹ. باقی میں تو اب ہوتا یہ تھا کہ جو پارچمنٹ یا کوئی بھی تحریری آیت حضرت زید تک پہنچی تو یہ ضروری تھا کہ لانے والا ساتھ میں 2 گواہ بھی لے کر آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لکھوایا گیا ہے وہ یہ ہے، یہ اوریجنل کاپی ہے، ویریفائڈ بائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کاپی کی کاپی نہیں ہے. اور یہ کام ہو رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں. اللہ اکبر. 2 گواہ بھی آ رہے ہیں ساتھ میں. 2 گواہ بھی آ رہے ہیں. یعنی کاتب وحی حضرت زید، ان کے اوپر جو مینجمنٹ اصل ہے وہ حضرت عمر، اور ساتھ میں 2 گواہوں کی شرط، اور وہ پھر جو ہے نا محفوظ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور خالی یہی حضرات حفاظ نہیں ہے، بلکہ مدینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 مسجدیں تھیں، ہر مسجد کا امام متعین تھا. یہ حضرات قرآن کریم پڑھتے تھے اور ایک اچھی خاصی تعداد میں حفاظ تھے. تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جنگ ہوئی ہے اور جس میں 70 سے زائد حفاظ شہید ہوئے ہیں، تو اس سے اب اندازہ لگا لیں کہ حفاظ کتنے تھے، کتنی تعداد میں ہوں گے. یعنی یہ سوچ لینا کہ سارے حفاظ شہید ہو گئے تو یہ تو بہت ہی کوئی حماقت کی بات ہوگی.
اس چیز کے اندر اس سے یہ نتیجہ ضرور نکل سکتا ہے کہ حفاظ کی کتنی بڑی تعداد موجود ہوگی کہ ان شہیدوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ 70 حفاظ جو ہیں وہ نکل آئے. سبحان اللہ. اچھا یہی جو نسخہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کروایا حضرت عمر اور حضرت زید کی مدد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, تو اسی نسخے کو حضرت ابو بکر کی زندگی میں ان کے پاس رہا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, پھر ان کی بیٹی حضرت حضرت حفصہ کے پاس جو ہے وہ اس کی کاپی محفوظ رہی. تو یہ تیسرا معاملہ ہو گیا, یعنی یہ تین ہمارے پاس. اس کو اصل میں اس طرح کہہ لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن لکھوایا گیا ہے تو چونکہ حضرت ابو بکر خلیفہ تھے تو خلیفہ کی تحویل میں جو چیز ہوگی وہ ہے کہ ریاست کی تحویل میں ہے. تو قرآن کی یہ کاپی اسٹیٹ آرکائیو میں رہی, آفیشیل اسٹیٹ آرکائیو میں, وہ پبلک میں نہیں دی گئی چونکہ پبلک کے پاس آلریڈی قرآن مختلف انداز میں لکھا ہوا, کسی کے پاس ایک آیت کسی پہ 10 آیت موجود تھی. اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا ہے اس کو صحیفہ, اس کو مصحف نہیں کہا جاتا, اس کو صحف کہا جاتا ہے. صحف اور مصحف میں فرق ہے. تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ صحائف ابی بکر ہیں, جبکہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا ہے اس کو مصحف کہا جائے گا, اور اس کو کہتے ہیں مصحف الامام, یعنی یہ ماسٹر کاپی ہے. اب فرق کیا ہے مصحف اور صحف میں؟ وہ یہ ہے کہ مثلا آپ اگر بہت سارے آپ کے ڈاکیومنٹ ہوں اور آپ ہر ایک کچھ چند اوراق کو ڈاکیومنٹس کو فولڈر میں رکھ لیں, تو اس طریقے سے آپ کے پاس 114 فولڈرز ہوں. یہ جو 114 فولڈرز ہیں یہ سارے کے سارے صحائف ہیں. ان فولڈرز کے اندر ترتیب کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں ان فولڈر میں جو اوراق ہوں گے وہ مرتب ہونے ضروری ہیں, پہلا صفحہ پھر دوسرا صفحہ پھر تیسرا صفحہ. اب مان لیجیے ایک فولڈر میں 10 صفحے ہیں, کسی میں 5 صفحے ہیں, کسی میں 13 صفحے ہیں, تو وہ تو بالکل ترتیب سے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلا فولڈر پہلی جگہ ہو, دوسرا, جب آپ کسی دراز میں سے فولڈر نکالیں گے تو ضروری نہیں کہ واپس اسی جگہ رکھیں, وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا ہے اس میں صورتوں کی ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی, آیتوں کی ترتیب کی رعایت کی گئی, چونکہ آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرتب فرما دیا تھا. یعنی آیات تو اسی ترتیب سے موجود تھی جیسے ہمارے پاس سورت میں ہوتی ہیں, لیکن صورتیں کہ کون سی کہ سورہ البقرہ پہلے ہے اور سورہ آل عمران بعد میں ہے, ٹھیک ہے, یہ والا معاملہ نہیں تھا. اچھا لیکن اس میں بھی ایک چیز جو مجھے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ آیا کرتے تھے رمضان میں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو سناتے تھے قرآن مجید, اور آخری جو دور ہے جو آخری رمضان ہے اس میں 2 مرتبہ سنوایا گیا, تو پورا قرآن مجید نازل ہو چکا تھا, تو وہ ایک ترتیب میں ہی پڑھا جاتا ہوگا. نہیں, ترتیب صورتوں کی بھی اور آیتوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. ہاں یعنی یہ بھی ایک طریقے سے اللہ ہی کی جانب سے, یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ترتیب کوئی انسانی کام تھا جو بعد میں ہم نے کہا کہ چلو اس کو ادھر رکھ دیں اس کو ادھر رکھ دیں. دیکھ آج کے دور میں بھی ہمارے پاس مثلا قرآن کریم بہت سی جگہ چھپتا ہے تو 30 پاروں میں الگ الگ پارے چھپتے ہیں. جی اب وہ جو 30 جز آپ کے پاس آئے ہیں, اب آپ نے پڑھنے کے لیے اٹھایا, کبھی تیسرا اٹھایا آپ نے, اس کو پہلے کی جگہ رکھ دیا, پہلے کو اٹھایا آپ نے, اس کو 5ویں کی جگہ رکھ دیا. اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مرتب انداز میں رکھا ہوا ہے, چونکہ آپ نے اس کو الٹ پلٹ کر دیا. لیکن اس الٹ پلٹ کرنے کی وجہ سے قرآن کی ترتیب پہ فرق نہیں پڑا. آپ کو پتا ہے کہ یہ تیسرا تیسرے کی جگہ آئے گا. اور اسی طریقے سے جو حافظ قرآن ہوگا وہ تو شروع سے وہی الحمد سے پڑھے گا اور ناس پہ ختم کرے گا, بالکل اسی ترتیب کے ساتھ. بالکل بات سمجھ آ رہی ہے, بالکل سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ معاملہ ہو گیا. اس کے بعد میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہی یوں ہی معاملہ چلا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حیات رہے, 10 سال پھر حضرت عمر رہے. اچھا یہ بھی بہت ہے نا کہ ہم جب سنتے ہیں کہ پہلے تو حضرت ابو بکر کا دور گزرا, پھر حضرت عمر کا گزرا, 12 سال اپنی 12 سال. مجھے یہاں ابھی بتا رہا تھا میں بھائی کو, انگلینڈ آئے ہوئے 20 سال ہو گئے مجھے, اور لگتا ہے کل کی بات ہے, ابھی نکل کے آئے ہوں. وہ تصویر دیکھو تو اپنے آپ کو انکل محسوس کرتا ہوں, ورنہ جو ہے وہ لگتا ہے کل کی بات ہے. تو 12 سال ٹوٹل یار, ٹھیک ہے. تو 12 سال بعد حضرت عثمان کا دور آ گیا, جی ٹھیک ہے, کیونکہ تیسرے خلیفہ اب حضرت عثمان ہے. اب کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کمپائلیشن ہوا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سمبولک کمپائلیشن تھا. اس کی وجہ, اس کی تفصیل یہ ہے کہ جنگ یمامہ میں جو صحابہ کرام شریک تھے وہ قرآن کے پہلے کمپائلیشن میں شامل نہیں ہو سکے, کیونکہ وہ تو جنگ کے محاذ پہ تھے. وہاں سے جب خبر آئی کہ 70 حفاظ شہید ہو چکے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا کر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ قرآن کو فوری طور پر جمع کر لیا جائے, خطرہ ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اب یہ جو صحابہ جنگ یمامہ میں شریک تھے وہ مدینے میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس مبارک کام میں شامل نہیں ہو سکے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کچھ آیتیں رہ گئیں, لیکن ہر صحابی شامل ہونا چاہتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام دوبارہ کروایا کہ جو لوگ شامل ہونے سے رہ گئے تھے وہ بھی شامل ہوں.
حالانکہ دوبارہ کروانے سے نہ تو کسی آیت میں کمی آئی نہ کسی آیت میں زیادتی ہوئی، جو کا تو وہی مرتب ہوا. اور جہاں تک میرے علم میں تصحیح کیجیے گا، وہی نسخہ جو اوریجنل تھا، جو آفیشیل اس کے اندر تھا، وہ منگوایا گیا، اس کو سامنے رکھا گیا، حضرت زید بن ثابت کو انچارج بنایا گیا، ان کے انڈر ایک پوری کمیٹی قائم کی گئی تاکہ وہ پوری اسکروٹنی کرے، اور ایک وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو شامل کیا اس چیز میں، اور پھر دوبارہ سے صرف فرق یہ ہوا کہ اب صحائف کی جگہ مصحف یعنی ایک کتاب بنی، جس کو ہم آج کتاب کہتے ہیں، کہ وہ یعنی گویا کہ بائنڈنگ بھی ہو گئی. ہاں، بائنڈنگ ہو گئی بالکل. پہلی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اس خط عثمانی کا اہتمام کیا گیا کہ جس کی بنیاد پر جو 7 لیٹرز ہیں قرآن کریم کے، وہ اکوموڈیٹ ہو گئے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ مثلا مالکی اور ملکی، یہ دو طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں، مالکی یوم الدین اور ملکی یوم الدین. تو مالکی کو جو ہے میم اور الف کے ساتھ لکھا گیا ہو جیسے ہم لکھتے ہیں، اور ملکی کو میم اور لام، بلکہ اس طریقے سے اس کو لکھا گیا میم لام کاف. اب اس پر کوئی حرکت اور اعراب نہیں لگا، یعنی میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں لگا، لام کے نیچے زیر نہیں لگا، کاف کے اوپر زبر نہیں لگا. اب جب آپ اس طریقے سے لفظ لکھیں گے تو آپ اس ایک لفظ کو مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملکی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ایک ہی چیز نے دونوں روایتوں کو اور دونوں ویریشن کو اکوموڈیٹ کر لیا. اس طریقے سے خط عثمانی کو اس کمپائلیشن میں انٹروڈیوس کرایا گیا اور پورا قرآن اس طرح لکھا گیا. گویا حضرت عثمان کے دور میں جو یہ صحیفہ مرتب کیا گیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اعراب موجود نہیں ہے. اعراب موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعراب موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو مختلف پروننسیشن ہے، جیسے آج ہم کہتے ہیں شیڈیول اور اسکیجول، اور ٹومیٹو اور ٹوماٹو، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کوئی بھی اس کو، اس اسپیلنگ کو پڑھ سکتا ہے اس ویریشن کے اندر. صرف اتنا فرق ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو 7-8، کوئی ایک روایت میں آتا ہے 9، ایک روایت میں آتا ہے 8، ایک روایت میں آتا ہے 7، جو الگ الگ کاپیز تیار ہوئی ہیں، تو اس کی بھی ایک حکمت ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ ایک لفظ 2 ویریشن کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، ووصا اور وأوصا. اب آپ اگر وصا لکھیں گے، واو صاد اور اس کے بعد الف مقصور آئے گا، تو اب اس کو آپ وصا تو پڑھ سکتے ہیں، اوسا نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اوسا پڑھنے کے لیے واو سے پہلے حمزہ کا ہونا ضروری ہے، اور اوسا اگر لکھ دیں گے تو وصا نہیں پڑھ سکتے. تو یہ وہ لفظ ہے کہ جو 2 ویریشن کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. تو اس کی جو ترتیب نکالی وہ یہ کہ ایک نسخے میں تو وصا لکھا گیا اور دوسرے نسخے میں اوسا لکھا گیا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی فٹ نوٹ میں لکھ دیتے تاکہ سب کو پتا ہوتا کہ وصا کو اوسا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ اس لیے نہیں لکھا گیا چونکہ وصا بھی متواتر ہے اور اوسا بھی متواتر ہے، دونوں کا اسٹیٹس ایک ہے. حاشیے میں اور فٹ نوٹ میں جو بات آتی ہے، ٹیکسٹ، ایکچوئل ٹیکسٹ کے مقابلے میں اس کا اسٹیٹس لو ہوتا ہے. تو اگر اوسا کو مثلاً فٹ نوٹ میں لکھ دیا جاتا تو آج تک ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ وصا اصل ہے، اوسا جو ہے وہ سیکنڈری ہے، جبکہ دونوں پرائمری ہیں چونکہ دونوں متواتر ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے تواتر کے ساتھ. کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں جو صحیفے بنے، اس کی جو کاپیز تیار کی گئیں وہ 1 سے زائد تھیں، کچھ کہتے ہیں 4 تھی، کچھ کہتے ہیں 7 تھی، کچھ کہتے ہیں زیادہ تھی. اس کے اندر وہ ایگزیکٹ کاربن کاپی ایک دوسرے کی نہیں بنی تھی، بلکہ اس کے اندر جو الفاظ ایسے موجود تھے جن کی 1 سے زیادہ پروننسیشن یا امکانات ممکن تھے، اور ایک اسپیلنگ میں ممکن نہیں تھا دونوں پروننسیشن. ہاں، تو ایک جگہ ایک اسپیلنگ کی گئی اور دوسرے نسخے میں دوسری اسپیلنگ کی گئی. صحیح صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے جیسے الجیریا ہے، موراکو ہے، ان ممالک میں جو قرآن کے پڑھنے کا انداز ہے وہ ہمارے پڑھنے کے انداز سے مختلف ہے. ٹھیک ٹھاک جو بھی قرآن جانتا ہے وہ آسانی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو ان کے یہاں مثلا اگر وصا آپ دیکھیں گے، ہمارے یہاں اگر وصا ہے لفظ تو ان کے یہاں اوسا ہوگا لکھا ہوا، لیکن معنی دونوں کے ایک ہیں، معنی نہیں بدلے. دونوں کا ایگزیکٹ ترجمہ بالکل اس میں حرف بحرف ایک ہے، اس کے اندر ذرا بھی کوئی فرق نہیں ہے. اچھا دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی ورڈ کی پروننسیشن میں فرق آ گیا، ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کی بات سے مجھے کلیئر ہو رہی ہے. کیا ایسا بھی ہے کہ کچھ الفاظ ہی مختلف ہوئے ہیں، کہ ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے، دوسری جگہ اس کے بالکل الگ، یعنی جو اس سے کوئی اس کی یہ نہیں لگ رہا کہ کوئی ویریشن ہے، بلکہ کوئی ایک الگ اس کا سینونیم، کوئی ہم معنی یا کوئی ایسا لفظ جو ہے نا اس کی جگہ استعمال ہوا؟ جی ہاں. تو جیسے سورۃ اللیل میں وما خلق الذکر والانثی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ مصاحف میں سے ایک مصحف میں والذکر والانثی ہے، وما خلق نہیں ہے. معنی میں کوئی فرق نہیں آیا، وما خلق پورا ورڈ ہی موجود نہیں ہے، لیکن دونوں متواتر ہیں. پھر سے بتائیے گا. وما خلق الذکر والانثی،
یہ لفظ ہمارے یہاں جو مصحف ہے اس میں موجود ہے، جو عثمانی عثمانی تو وہ بھی ہے، اچھا وہ بھی عثمانی ہے، ظاہر سارے ہے، عثمانی ہیں، صحیح، لیکن ہمارے یہاں جو روایت حفص ہے آپ اس کو کہہ لیں تو وما خلق الذکر والانثی پورا جملہ موجود ہے، جبکہ دوسری جگہ دوسری جو قرات ہے وہ ہے والذکر والانثی، ما خلق لفظ اس میں نہیں موجود، صحیح، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، اچھا معنی ایگزیکٹ وہی ہے، صحیح، تو اگر آپ پورا جملہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ما خلقہ کے گرنے کے باوجود، نہ ہونے کے باوجود معنی میں رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا. لیکن اس سے ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں پر حرف جو ہے یا یہ کہیے حرف کے بجائے لفظ جی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو یا نہ ہو، لیکن پیغام وہی پہنچے، پیغام وہی ہے. تو بیسیکلی جو ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی جب ہم حفاظت کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم لفظ با لفظ حرف با حرف کی بات کر رہے ہیں یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی اور مفہوم کے ساتھ؟ نہیں، ہم لفظ بلفظ اور حرف بحرف کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ اس لفظ بلفظ کی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے. صحیح بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کے 2 لفظ پہنچ سکتے ہیں، 4 لفظ پہنچ سکتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا یہاں پر میں اب آپ کی وضاحت کروں اس چیز کے اوپر اور اس چیز پہ غور کریں. میں بھی چاہوں گا کہ یاسر بھائی جہاں میں غلطی کر رہا ہوں وہاں میرے فوراً کان جو ہے نا کھینچ دیجیے آپ. تو اصل چیز کیا ہے، دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز بدل گئی، ٹھیک ہے، کوئی کتاب کرپٹ ہو گئی، جیسے ہم بائبل کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم بائبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی وہ ارامیک لینگویج میں آئی تھی، عبرانی زبان میں، ہیبریو میں ہوئی، پھر اس کے بعد اور اس کے بعد وہ جو ہے نا فرینچ میں ہوئی، لیٹن میں ہوئی، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پورے معنی بدل گئے، ٹھیک ہے، پورے مفہوم بدل گئے، اور یہ وقت کے ساتھ ہوا ہے. مختلف ادوار میں لوگوں نے جب چینج کیا اسے، کچھ بادشاہوں نے اپنے حساب سے کر لیا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ پیغام پورا بدل دیا گیا، یہ اس ٹیچنگ کو کرپٹ کر دیا گیا. لیکن جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم قرآن حکیم کی بات کرتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جن جن الفاظ کی اجازت دی وہی الفاظ آج تک موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ تبدیل آپ یہ تو ایک نائیو انسان ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ جب دیکھے گا کہ یار یہاں پر ایک لفظ موجود ہے اور اس والی آیت میں تو موجود ہی نہیں ہے، ارے یہ تو بدل گیا. لیکن اگر آپ اسے جا کر دیکھیں گے تو نہیں، بدلا نہیں ہے، کیونکہ اس دونوں کی اجازت اس متکلم نے یا یہ کہیے کہ پیغمبر نے خود دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من جانب اللہ اجازت لے کر. یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ 7 حروف پر قرآن حکیم کو نازل کیا. جی ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ کرپشن ہوتی، اگر یہ پیغام کا چینج ہونا ہوتا، اگر یہ قرآن مجید کی حفاظت کے منافی ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کیسے کر سکتے؟ اسی دور میں چینج ہو گیا. صحیح. یعنی میری بات آج میں کوئی کتاب لکھتا ہوں، وہ کل چینج ہوگی، پرسوں چینج ہوگی، آج میرے مرنے کے بعد چینج ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن میری زندگی میں میں کتاب دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے یہ اس کو ٹومیٹو بھی پڑھ سکتے ہو، اسے ٹومیٹو بھی پڑھ سکتے ہو، اسے شیڈیول بھی پڑھ سکتے ہو، اسے اسکیجول بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور کوئی سینونیم بھی بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ لفظ جو ہے نا جو میں اپنا بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ چونکہ بہت پرمغز لفظ ہے تو اس کے جو ہے نا 2 الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ لفظ بھی ٹھیک ہے استعمال کر لو، یہ لفظ بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے نا میری جانب سے. تو اب اگر یہ آپ تک پہنچتا ہے اسی انداز کے اندر تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بدل گئے؟ یہ ہے وہ کنفیوژن. اصل اس کو دہرا کے سن لیجئے گا جو ابھی یاسر بھائی نے بات کہی ہے، دہرا کے سن لیجئے گا کہ یہ جو ہمیں چینجز نظر آتی ہے، جب ہمیں کوئی ملحد دکھاتا ہے سامنے، یہ دیکھو قرآن مجید کے اس نسخے میں یہ لکھا ہے، اس میں تو یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو یوں پڑھنا ہے، اس کو تو یوں پڑھنا ہے، اس میں تو یہ لفظ لکھا ہے، اس میں تو یہ لفظ نہیں لکھا ہوا. لیکن یہ پوچھئے کہ یہ دونوں اجازتیں، یہ جو دونوں ویریشن ہے، یہ اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی؟ اگر ہاں تو اس کا مطلب ہے نہیں بدلا. یہی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ویریشن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے، اور صحیح حدیث کا انزل القرآن علی 7 احرف کہ قرآن کریم 7 لیٹرز یا 7 ویریشنز کے ساتھ نازل ہوا ہے. اگر یہ حدیث نہ ہوتی اور یہ حدیث بھی متواتر درجے کی ہے تب تو آپ یہ کہتے کہ بھئی یہ ویریشن بھی ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہہ کر جا رہے ہیں کہ قرآن کریم ان ویریشن کے ساتھ ہے تو اس ویریشن کے ساتھ تو موجود ہے. اگر وہ ویریشن نہ ہوتے تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو تمہارے نبی نے کہا تھا کہ قرآن میں ویریشن ہے، وہ دکھاؤ ویریشن کہاں ہے. یہ ویریشن کا ہونا ہی اس کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے. صحیح بات، صحیح بات، جی صحیح بات. بالکل میرے لیے تو بالکل واضح ہوگی. نہیں معلوم آپ کو کتنی وضاحت ہو رہی ہے، کوئی شک مجھے اس میں محسوس نہیں ہو رہا. اچھا ایک بات بتائیں، کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اجازت تھی یہ 7 حروف کی، یہ ایک خاص وقت کے لیے تھی، ٹھیک ہے.
جس وقت اصل جو معاملہ تھا وہ پیغام کی منتقلی تھا، جی ٹھیک ہے، اور لوگوں کے اوپر یہ گنا تھا کہ وہ کرے، اور ایک آفیشیل نسخہ تو تیار تھا ہی، جی یعنی جو کہ قریشی ڈائلیکٹ کے اندر یہ جو پورا تھا وہ ساری چیزیں اس میں تو وہ ایک ہی طرح سے لفظ لکھے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک ٹیمپرری اجازت دی گئی. اس کے بعد جو ہے اب جو رائج ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو کہ ایک ڈائلیکٹ ہے. اس میں کتنی حقانیت ہے یا اس کی کیا؟ دیکھیں 7 ویریشنز یا 7 یعنی حروف کا مطلب 7 ڈائلیکٹس نہیں ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے اس تعلق سے بڑا تفصیلی کلام کیا، اس کو امام رازی نے بھی لیا ہے اور جزری نے بھی لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی زیادہ پریفرڈ اوپینین ہے. اور بھی بہت سی اوپینینز ہیں لیکن سب سے زیادہ اوتھینٹک یہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کلاسیکل ٹائم میں جتنے بھی پیچھے چلے جائیں تو امام مالک رحمہ اللہ صحابہ کرام کے زمانے سے بہت قریب ہیں. باقی جو بھی لوگ ہیں جو اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں وہ امام مالک کے بعد آئے ہیں، تو ہم ظاہر ہے کہ اس شخصیت کا قول لیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زیادہ نزدیک ہیں. تو یہ جو 7 احرف کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ قرآن کریم جب شروع میں نازل ہو رہا تھا تو زیادہ سے زیادہ ویریشن کی اجازت دی گئی تھی چونکہ لوگ یوز ٹو نہیں تھے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، کہ آخری رمضان میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ قرآن کریم سنایا ہے، اور کمرے میں بیٹھ کر نہیں سنایا، مسجد میں بیٹھ کر سنایا ہے. یعنی صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، وہ سنتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. تو یعنی ان ویریشن میں بہت زیادہ نسخ بھی ہوا، یعنی ایبریگیشن بھی ہوا ہے. پھر جو ویریشن باقی رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آخری مرتبہ سنانے میں اس کو اسی طریقے سے پڑھا. اگر مان لیجیے ایک جگہ 5 ویریشن ہے تو 5 مرتبہ پڑھا، تو وہ گویا کہ آخری وہ فائنل ورژن ہے. اب اس کے اندر نسخ کی گنجائش نہیں ہے اور اس کے انکار کی بھی گنجائش نہیں ہے. یعنی اگر آج کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی مالکی یوم الدین تو ٹھیک ہے، ملکی یوم الدین غلط ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تواتر کا انکار کیا. اچھا یہ چیز سمجھ لیں معذرت اس کے اندر کہ ہر انسان سوچے تواتر ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت اس پہ میری ویسے ایک ویڈیو بھی موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تواتر کے معاملے پہ. لیکن تواتر اگین یہ قطعی ہے، قطعی مطلب ایبسولوٹ، کوئی شک ہی نہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ خبر احاد کے اوپر یا کسی اس پہ آپ کلام کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی نے کہا، اس کی شاید یادداشت میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی اور موٹیو ہو، اس نے غلط سمجھ لیا ہو، لیکن ایک جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہو رہا ہے، یا ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جو ہے نا ایک ہی بات کو ٹرانسفر کر رہی ہے، تو اس پہ اجماع ہو گیا. یعنی یہ بات کہ پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم کے اس سے بنا تھا محمد علی جناح سے، اب یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. یعنی یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اس کے اوپر نا، یہ نہیں غلط ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کی مثال کے طور پہ فلاں دن انہوں نے کون سے رنگ کا سوٹ پہنا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے 1-2 روایتیں ہو جائیں، لیکن یہ کہ پورا ایک جنریشن ہو کر اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو جب تواتر کہہ رہے ہیں یاسر بھائی تو اس سے مراد یہ ہے، تو چاہے مالکی یوم الدین ہو چاہے ملکی یوم الدین ہو، یہ دونوں باتیں تواتر سے منتقل ہوئی ہیں. اور یہ تواتر کوئی بعد میں شروع نہیں ہوا ہے کہ صحابہ نے شروع کیا، یہ شروع ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو گیا، کوئی اس کے اندر بریک نہیں ہے. تو یہ بالکل قطعی چیز ہے. ایک چیز کا میں اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر کیا مسئلہ تھا اس زمانے کے لوگوں کو کہ ان کو 7 حروف یا 7 لیٹرز چاہیے تھے. بھائی ہم مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں، ملکی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں آیا نظر، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے مالکی دشوار تھا، ملکی نہیں تھا، یا اس کا برعکس؟ صحیح. تو اس کو ایک مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا. وہ مثال ہے کہ ہم اردو سے مثال دوں گا کہ مثلا حیدرآباد میں اگر آپ کسی سے سوال کریں، جو روزمرہ کا جملہ ہے، کسی نے بریانی کھائی تو وہ یہ کہے گا کہ میں بریانی کھا لیا. حیدرآباد کے تو میں بریانی کھا لیا. اب یہ جو کھا لیا ہے اس نے مذکر بولا، ورب کی جو تذکیر ہے یہ فاعل کے تابع ہے، مفعول کے تابع نہیں ہے. مفعول ہے بریانی، میں فاعل ہے جو کہ ٹھیک ہے. اب اگر کھانے والا مذکر ہے تو وہ یہ کہے گا میں بریانی کھا لیا، اور مؤنث ہے تو کہے گا میں بریانی کھا لی. اب اگر آپ نارتھ انڈیا یا کراچی میں چلے جائیں تو وہاں فعل کی تذکیر و تانیث فاعل کے تابع نہیں ہے، مفعول کے تابع ہے. ہم لوگ بولتے ہیں میں نے بریانی کھا لی، میں نے حلوہ کھا لیا. حلوہ مذکر ہے تو کھا لیا، بریانی مؤنث ہے تو کھا لی. بالکل. اب آپ اگر یہ کہیں کسی حیدرآبادی سے بھائی کیا مسئلہ ہے، تم کیوں نہیں بولتے میں نے بریانی کھا لی، تو وہ کہے بھائی میں اسی کا یوز ٹو ہوں، یہ نہیں کہ میرے لیے وہ مشکل ہے، یوز ٹو میں اس کا ہوں. صحیح بات. ایسے ہی ہم لوگ یوز ٹو اس کے ہیں کہ ہم کہیں میں نے حلوہ کھا لیا، میں نے بریانی کھا لی، نہ کہ میں بریانی کھا لیا یا کھا لی کچھ اس طرح کا. تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یوز ٹو نہیں ہے. یہی صورتحال ہر زبان میں ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل کلیئرٹی ہے. زبردست زبردست. تو
ٹھیک ہے. تو یعنی اچھا حضرت عثمان نے جو یہ نسخے ہیں یہ مختلف پھر جگہوں پر بھیجے. جی یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ میں ٹاپ کاپی پیلس گیا تھا استنبول میں, وہاں پر بھی ایک نسخہ موجود ہے, اسی طریقے سے اور دیگر جگہوں کے اوپر. تو یہ کیا معاملہ ہوا, وہ الگ الگ نسخے کے الگ الگ جگہ بھیج دیے؟ الگ الگ نسخے دو قراء کے ساتھ بھیجے, خالی نسخے نہیں گئے. نسخہ گیا ساتھ میں 2 قراء گئے, یعنی 2 معلمین گئے اس نسخے کو پڑھانے کے لیے اور اس کی جو ہے اپنی نگرانی میں کاپیز بنوانے کے لیے. تو ان قراء کو جو دوسرے نسخے میں جو دوسری قراءت تھی وہ بھی معلوم تھی, چونکہ یہ ایکسپرٹ تھے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جیسے لوگ, وہ باقاعدہ نسخہ لے کر گئے ہیں شام. حضرت ابی بن کعب, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عراق میں موجود تھے. تو بڑے بڑے حضرات کے ان کو تمام قراءت اور تمام ویریشن کا علم تھا. البتہ یہ جو کہی جاتی ہے بات کہ جی ٹاپ کاپی میں نسخہ موجود ہے حضرت عثمان والا, یا ازبکستان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں, یا مصر کے بارے میں کہہ دیتے ہیں, یا صنعاء کے بارے میں کہہ دیتے ہیں, ان میں کوئی بھی نسخہ حضرت عثمان والا نہیں ہے. یہ چیز ایک لوگوں نے چلانے کو چلا دی ہے. یہ سارے کے سارے نسخے تابعین کے دور کے ہیں, یعنی یہ کاپی ہیں اسی کی, یہ کاپی ہیں اس کی. یعنی یہ کاپی حضرت عثمان نے جو کاپیز بھیجی تھی اس کی کاپی در کاپی ہے. جی ہاں. تو اب یہ کہنا کہ جی حضرت عثمان نے کے زمانے کے یہ غلط ہے, لیکن اس سے ہمارا مقدمہ کمزور نہیں ہوتا, چونکہ ہماری بنیاد اورل ٹریڈیشن ہے. صحیح بات. اچھا, اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ان نسخوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک آتھر مثلاً کوئی کتاب لکھتا ہے, آپ نے کوئی کتاب لکھی, میں نے کوئی کتاب لکھی, وہ ہم نے چھاپے خانے کو دے دی, ناشر نے اس کو چھاپ دیا, تو جو اس کا پہلا ورژن ہے جو ہمارے پاس قلمی نسخہ ہے, ہم خود اس کی حفاظت نہیں کرتے, جو کہ وہ تو چھپ کر آ گئی ہے. یعنی ہمارے لیے اس کی اہمیت نہیں ہے. ہاں, ہماری اولاد در اولاد ہماری 200 سالوں کے بعد ان کے لیے اہمیت ہوگی, ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے, تو ہم اس کی کوئی حفاظت نہیں کریں گے. ہم تو حفاظت کریں گے جو چھپا ہوا ہے, چونکہ وہ ہمارا فائنل ورژن ہے. اگر ہمیں تصحیح کرنی ہے تو اس میں کرنی ہے جو ہم نے کاغذ قلم سے لکھا ہے, اس میں کوئی تصحیح نہیں کرنی. وہ باقی رہے گا نسخہ 200-400 سال تک کے, تو اب اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. اچھا یاسر بھائی, یہ بھی تو ہوتا نا, یعنی ایک عقل کی بات ہے کہ اگر کہ نسخہ بدلا ہوتا, اگر اس کے اندر کوئی رد ہو, تو کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پاس ایسی ریکارڈڈ ہوتی, کوئی ایک تحریک اٹھتی. اور مسلمانوں کے بارے میں میرے خیال سے کسی کو یہ شک تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بروٹلی آنےسٹ رہیں. یعنی حدیثوں میں وہ چیزیں آ گئی ہیں جسے سن کر آج مسلمان سر پکڑ لیتا ہے, یہی کیوں ریکارڈ کر لی, ملی بھی تھی تو کیوں لکھ لی. ٹھیک ہے, لیکن اتنے کوئی آنےسٹ ہیں کہ بالکل ایسی چیز جو ہمارے خلاف جا رہی ہے, اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والی جیسے کہتے ہیں نا, وہ بھی لکھ لی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس پر بھی جو محدثین نے کام کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نکالی کیوں نہیں دیتے, ختم ہی کیوں نہیں کر دیتے. نہیں, ہم یہ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یہ ضعیف کی الگ کتاب بھی بنا دی, یہ موضوع کی الگ موضوع یعنی فیبریکیٹڈ جس پہ ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے, اس کی بھی الگ کتاب بنا کر اسے بھی رکھا ہوا ہے. تو اتنے بروٹلی آنےسٹ لوگ. ٹھیک ہے, یعنی یہ سوچو یار, یہ بات تو تھوڑا سا اوپن مائنڈ ہو کے سوچو. تو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ قرآن مجید, یعنی مسلمانوں کے جذباتی ہونے پہ بھی کسی کو شک نہیں ہے نا, مر بھی جاتے ہیں مار بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ قرآن چینج کر رہا ہے, سب بک گئے تھے کیا؟ ٹھیک ہے, کسی کو یہ نہیں ہوا کہ کوئی تحریک اٹھتی, کوئی کچھ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. یعنی وہ اتنی کوئی مضبوط ٹریڈیشن اسی طریقے سے شفٹ ہوتی ہوئی آئی ہے کہ کوئی پرابلم نہیں. لیکن چونکہ جب 1450 سال کی گرد پڑی ہوئی ہو, تو اس کے اندر پھر الگ الگ طریقے کے ہیولے لوگ بنا لیتے ہیں. تو جی تو ماشاءاللہ یہ گفتگو جو ہے بڑی وقی رہی ہے, اور اس میں اگر کوئی اور پوائنٹ ہو تو ضرور ایڈ کریں. لیکن حفاظت قرآن کے تعلق سے ہمارا جو نیریٹو اور مقدمہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ کرسچینٹی, جوڈازم اور ہندوازم تو خیر کہیں ہے ہی نہیں دور دور کسی شمار میں. سارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, یہ مسئلہ اٹھایا وہ مستشرقین کا ہے. جب ہم نے اپنا مقدمہ یہ پیش کیا کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اور وہ یہ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جس میں تبدیلیاں ہی تبدیلیاں ہیں, جس کی اوریجنل لینگویج کا نہیں پتا. یعنی کہ اب انہوں نے اس مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے یہ شوشے چھوڑے کہ نہیں, آپ کا قرآن تو محفوظ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں تو سورتوں کی ترتیبیں الگ تھیں, ان کے ہاں تو معوذتین نہیں تھی, ان کے ہاں تو سورہ فاتحہ نہیں تھی. اس طرح کے سارے شوشے جو ہیں وہ جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر, تاریخی روایتوں کی بنیاد کے اوپر چھوڑے گئے, تاکہ مسلمانوں کا یہ مقدمہ کمزور ہو جائے کہ قرآن کریم روز اول سے محفوظ ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے ابھی ایک سرسری ذکر کیا تھا نسخ منسوخ کا. ٹھیک ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی کچھ آیات ایسی تھیں جو ایک وقت کے اندر قرآن مجید کے اندر شامل تھیں یا من جانب اللہ تھیں, لیکن اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو ہے نا, یعنی اپنی حیات مبارکہ میں کہا کہ یہ جو ہے یہ ایک وقت کے لیے تھی, اس کو اب ختم کر دیا گیا. کیا کچھ ایسا؟ بالکل ایسا ہی ہے. قرآن کریم کی بہت سی آیتیں اس بات پہ یعنی شاہد عدل ہیں کہ قرآن میں بہت سی آیتیں نازل ہوئیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدل دیا.
واپس لے لیا اس معنی کر کے لوگ ان کو بھول گئے، یعنی ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس طرح ہم ان آیتوں کو پڑھتے تھے، یہ معجزاتی طور پر ہوا ہے، اور بعض مرتبہ ان آیتوں کی جگہ دوسری آیتیں نازل کر دی گئیں، لیکن یہ سلسلہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلا، اور یہ تبدیلی جو ہے ٹیکسٹ کی اس لیے نہیں تھی کہ پہلے والے ٹیکسٹ میں کوئی کمی رہ گئی تھی، بلکہ یہ لوگوں کے مزاج اور حالات کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ شراب کی حرمت میں تبدیلی آئی ہے کہ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، پھر اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو ایسے ہی دوسری بہت سی صورتیں یا آیتیں ایسی تھیں کہ وہ نازل ہوئیں لیکن وقتی ضرورت کی وجہ سے نازل ہوئیں، اور اس کے بعد ان کو اور منسوخ کر اگین دیا یہ گیا۔ سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زمانے میں حیات میں ہو رہا ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، وہی جو کہ لے کے آ رہے ہیں وہی یہ کر رہے ہیں، اور قرآن مجید خود بھی یہی کہہ رہا ہے، جو ناسخ منسوخ کی بات ہے کہ مجھے اس وقت صحیح ترجمہ تو اس کا یاد نہیں، لیکن مفہوم کچھ یہ ہے کہ ہم ہی خود جو ہے اس کو جو نازل کرتے ہیں، آیت نونسیہ، تو ہم جو منسوخ کرتے ہیں اور جو بھلاتے ہیں، او نونسیہ، دیکھو اس میں لفظ جو ہے ننسخ کی جگہ ساتھ ساتھ نون سیاہ بھی ہے کہ ہم بھلاتے ہیں، صحیح، تو اس کا مطلب یہ کہ معجزاتی طور پر مان لیجیے کسی شخص نے کوئی منسوخ آیت یاد کی ہوئی ہے، اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ یاد رہے اس کے، وہ بھول جائے گا، چونکہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم بھلا دیتے ہیں وہ۔ اچھا، اس میں ایک رائے اور بھی جو اہل علم بعض اوقات بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح شاید یہ ہے کہ پہلے جو شریعتیں آئی تھیں، ٹھیک ہے تو سبھی کچھ اسلام، حضرت عیسیٰ بھی اسلامی لے کے آئے تھے علیہ السلام، تو وہ منسوخ کر دی گئی اور اس کو کیا گیا، تو یہ ایک وہ ہے کہ جو کہ اہل سنہ کا موقف ہے، اور ایک جو ہے وہ یہ تشریح بھی ہے چونکہ معتزلہ کے نزدیک نسخ نہیں ہوا، وہ ایبریگیشن کے قائل نہیں ہے، صحیح جی، لیکن دونوں صورتوں کے اندر کیس نہیں بگڑتا، جی ہاں، کسی بھی صورت۔ ہمارا جو جواب ہے نا معتزلہ کا وہ یہ ہے کہ بھائی اگر نسخ عیب ہے تو پھر شریعت کا منسوخ ہونا بھی عیب ہے، یعنی جو حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ کی جو شریعت منسوخ ہوئی ہیں پھر وہ کیوں ہوئی منسوخ؟ غور سے سنیں اس بات کو، بہت اہم بات کہہ رہے ہیں، اگر نسخ عیب ہے تو شریعت کا منسوخ ہونا بھی عیب ہے، یعنی شریعت میں کیا ہمیشہ سے رمضان میں ہی روزے رکھتے تھے ہم؟ بالکل، تو نہیں جی، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسخ عیب نہیں ہے، جب وہ عیب نہیں ہے تو وہ جب شریعت میں ہو سکتا ہے تو شریعت کا جو شریعت محمدی کی جو بنیاد ہے قرآن، اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، الا یہ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں یہ آیت منسوخ ہے وہ آیت منسوخ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور بات یہ کہ جو اصل دین ہے وہ تو جو کا تو ہے، یعنی کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی وحدانیت پہ بات ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار پہ بات ہو، کوئی ملائکہ پہ بات ہو، یعنی جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے اندر ناسخ منسوخ کا معاملہ نہیں ہے، کچھ وقتی احکامات جن کو اللہ ہی نے نازل کیا، اللہ ہی نے اس کو ایبروگیٹ کیا، اور جو پوری ذمہ داری کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منتقل کیا، اور آخر میں ایک فائنل بالکل کاپی کی صورت میں بھی اور حفظ کرا کر بھی ہمیں دے دیا، اب اور کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں اتنا واضح طور پہ جو ہے نا بات پہنچ گئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نسخ ہوا ہے اور اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر کہ جی آپ کے اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اگر نسخ قصوں میں ہوتا کہ پہلے قصہ کسی اور طرح بیان کیا تھا، اس کے بعد دوسری آیت آئی اب قصہ بدل گیا، اب یہ کہا جا سکتا تھا کہ غلطی ہوئی ہے قرآن نازل کرنے والے سے علیاذ باللہ کہ پہلے کسی اور طرح بیان کیا تھا اب کسی اور طرح۔ نسخ ہوا ہے احکام میں، اور احکام جو آتے ہیں وہ انسان کے عمل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو بعض مرتبہ انسان کسی حکم پر عمل کر پاتا ہے اور بعض مرتبہ پھر آگے چل کر اس سے بہتر پر عمل کر پاتا ہے، تو احکام میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تو بالکل نیچرل ہے، ہم دنیا میں ہر نظام کے اندر دیکھتے ہیں کہ احکام کے اندر جو ہے وہ انسان کی صلاحیت کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی آئی ہے۔ اچھا، ایک حدیث اور بھی میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ میں بھولوں، کہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی بکری جو ہے وہ صفحات جو ہے نا وہ کھا گئی، وہ کیا معاملہ تھا؟ یہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ایک تو روایت وہ ضعیف ہے، اچھا ضعیف روایت، بالکل ضعیف روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آیت جو لکھی ہوئی تھی کسی پارچمنٹ پر، تو ظاہر وہ آیت منسوخ تھی، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آیت منسوخ تھی، ویسے ہی پڑھی ہوئی تھی کسی پارچمنٹ کے اوپر لکھی ہوئی، بکری آئی اس کو، تو اب اس سے قرآن کی حفاظت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ جو بھولنے والی بات ہے اس کے اندر یہ معاون ہو گئی، اس کی معاون، چونکہ اس طریقے سے۔ اچھا، یعنی یہ والا جو مقدمہ ہے جو یاسر بھائی بیان کر رہا ہوں اس کے لیے تو یہ اور جو ہے نا وہ، اب اگر میں کہتا ہوں یہ واقعے کو 100% ہم درست مان لیں اور بکری نہ کھاتی اور وہ آیت باقی رہ جاتی تو بعد میں جھگڑا ہونا تھا کہ یہ آیت بھی تو ہے۔ صحیح 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 صحیح، اللہ تعالیٰ نے دوسرے اس کے انتظام کر دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا دیکھیں، سنا اسکرپٹ کی بھی ایک میں جلدی سے بات کر لوں، یمن کا جو شہر ہے یا علاقہ ہے سنا، ادھر سے ایک جو ہے ان کے مسجد کے تہخانے سے جو ہے نا وہ نسخہ برآمد ہوا جس پہ قرآن حکیم لکھا ہوا تھا، لیکن اس قرآن حکیم کے نیچے بھی ایک قرآن حکیم موجود تھا لکھا ہوا، جس کو مٹایا گیا تھا یا کھرچا گیا تھا، اور اس کے اوپر نیا قرآن مجید لکھا گیا تھا۔ جو نیا لکھا تھا وہ تو جو ہے وہ جو ہم آج پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی اسی طریقے سے موجود ہے، لیکن جو پیچھے والا تھا
ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو لکھی ہوئی تھی اس کے اندر ترتیب اور کچھ الفاظ اور اس کے اندر جو ہے وہ فرق موجود تھا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی دیکھیں، یہ دراصل ان لوگوں کو تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ جن کو اعتراض کرنے کا شوق ہے، یا یہ کہ ان کو ہمارا جو حفظ کا ٹریڈیشن ہے اس کا علم نہیں ہے. ہم حفظ کیسے کرتے تھے ایک زمانے میں پوری دنیا میں، اور آج بھی سوڈان میں، موراکو میں، موریتانیہ میں، ان ممالک میں حفظ اسی طریقے سے ہوتا ہے. اور وہ یہ کہ قرآن کریم سے یاد نہیں کرتے بلکہ لکھ کر یاد کرتے ہیں بچے. مثلا تختی دے دی، تختی کے اوپر یا کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے، نوٹ بک ہے، اس میں قاری صاحب یا حافظ صاحب تلاوت کریں گے، بچے اس پر لکھیں گے جس طریقے سے تلاوت کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے لکھا ہے وہاں سے وہ یاد کریں گے. پھر اس کے بعد وہ حافظ صاحب کو دکھائیں گے. بعض مرتبہ حافظ صاحب دیکھیں گے اچھا یہ لفظ جو ہے غلط لکھ دیا، اس کو مٹاؤ. اس کے بعد وہ صحیح لفظ لکھا جائے گا. تو جیسے مدرسے میں بچے لکھ لکھ کے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مٹایا جاتا ہے. تو یہ سارے جو پارچمنٹ یا جو بھی ملے تھے، مینuscripts ملے ہیں صنعاء سے، یہ سارے مسجد کے تخانوں، جو مسجد ہی میں تو حفظ ہوا کرتا تھا. اور اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ وہی قرآن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نسخے میں جب سورہ برا شروع ہوتی ہے تو بچے نے، جس نے بھی لکھا ہوگا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا. تو آگے قاری صاحب نے دیکھا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ برات میں لکھ دی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو مٹاؤ. تو اس بچے نے وہ لفظ بھی لکھ دیا کہ اس کو مٹاؤ. سورہ برات یعنی سورہ توبہ جی، جس میں بسم اللہ نہیں ہے. یہ واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. تو جب قاری صاحب نے اس کو دیکھا ہوگا کہ اس نے بسم اللہ لکھ دی ہے تو انہوں نے کہا اس کو مٹاؤ. تو بچے نے وہ بھی لفظ بھی لکھ دیا کہ اس کو مٹاؤ نہ کریں. جی، وہ لفظ بھی موجود ہے، یہ بھی لکھا ہے اس کو مٹاؤ. تو اللہ اکبر یار، انسان بنو. کس بات کے اعتراض کرتے ہو بھائی؟ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹاؤ. تو یہ چاہ رہے ہیں میرے خیال سے CCTV فوٹیج بھی لے کے آ جائے. اللہ اکبر. تو وہ ایک ایسی، وہ بھی وہی بات ہے کہ مستشرق وہاں گیا، کہ میں نام اس کا ذہن سے نکل گیا، جو اس نے وہ ڈسکور کیے اور جا کے اس نے تھیوری چلا دی کہ بھائی یہ تو قرآن تو محفوظ ہی نہیں، نیچے کا کچھ اور ہے، اوپر کا کچھ اور ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اصل چیز تو تحقیق تو ہے ہی نہیں نا. یعنی آپ نے پہلے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف وہ آج کل وہ پیٹرا کی طرف کر دیا ہے کعبہ، اور لوگ چلے آ رہے ہیں. یار اچھا، اتنا غصہ آتا ہے کہ سوال بھی آگے پوچھتے ہیں کہ اچھا پیٹرا میں تھا، بتائیے ذرا. یعنی اچھا یہ کون سا ایمان کیسے؟ نہیں مجھے پتا ہے بھائی، ایمان ہم سب کو عزیز ہے، آپ کو عزیز ہے، مجھے عزیز ہے، لیکن یہ کون سا تاش کے پتوں کا بنا ہوا ایمان ہے جو ذرا ہوا چلتی ہے تو دھڑام سے گر پڑتا ہے. اس ملحد نے یہ کہہ دیا، اس کرسچن مشن. بھائی تم دین حق پہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو تحقیق کرو، پڑھو، اور اہل علم موجود ہیں جیسے آج ہم یاسر بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے آ کر، لیکن پہلے تحقیق کے بعد. یعنی میں ایک جملہ بار بار بتاتا ہوں جو ارسطو سے منسوب ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک عقل مند آدمی ساری زندگی میں جتنے جواب دے سکتا ہے اس سے زیادہ سوال ایک بیوقوف آدمی ایک دن میں پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال پوچھنا تحقیق نہیں ہے، صرف تحقیق بھی کرو، پہلے تحقیق کرو، اترو اس کے اندر. تو سبحان اللہ. ایسا ہی ہے جیسے کہ واٹس ایپ کے گروپس میں کچھ لوگ فیک نیوز فارورڈ کرتے ہیں. جب صاحب ان سے پوچھیں بھی کیوں کی لیں، تحقیق کے لیے. بتائیے ذرا. وہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ہر چیز کے نیچے علامہ اقبال جو ہے نا وہ شعر لکھ دیتے ہیں، اس میں نیچے علامہ اقبال میں. تو بھائی علامہ اقبال کا نہیں تو کہتے کس کا ہے؟ مجھے کیا پتا کس کا ہے؟ ہو سکتا ہے اقبال پان والے بھائی کا ہو، ہمارے ہمیں کیا معلوم کس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ بلبل کی چونچ میں ہے گچھا انگور کا، رنگ لاتی ہے مہندی سوکھ جانے کے بعد، علامہ اقبال. ٹھیک ہے، نیچے. اور بھائی کیا کر رہے ہو، نہ اس میں کوئی مزہ ہے نہ کچھ ہے، تو وہ بس لکھ دیا. اچھا آخری چیز، ہم انشاءاللہ اس کو سمیٹتے ہیں. ایک آخری تبصرہ جس کے بغیر یہ ٹاپک جو ہے وہ شاید ادھورا رہے. شیخ یاسر قادی، ٹھیک ہے، یعنی پہلے میں بتا دوں کہ مجھے یاسر قادی صاحب، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، باوجود جو بھی اختلاف ہوں کچھ بھی ہو، مجھے لگتا ہے کہ وہ کم از کم ان موضوعات کو ایڈریس کرتے ہیں جو آج کے جدید ذہن کے سوالات ہیں. لیکن ان سے ایک بہت بڑی اسے خطا کہیے یا ایک بلنڈر کہیے یا سلپ آف دا ٹنگ کہیے، واٹ ایور اٹ از، وہ ہوا جب وہ حجاب کو، محمد حجاب کے ساتھ ایک انٹرویو دے رہے تھے، آپ کے علم میں ہوگا. اور اسی سے یہ سارا معاملہ ٹریگر ہوا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت ہے کہ نہیں ہے. یہ تھے، اس کے اوپر کچھ تبصرہ کیجیے، وہ کیا تھا، کیا معاملہ تھا. ایک چیز میں اور بول دوں کہ یاسر قادی نے اس کے بعد باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کی اور بتایا کہ بھائی میرا یہ مطلب نہیں تھا ہرگز بھی، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا اس چیز کے اندر، لیکن وہ بس ایک دفعہ وہ تیر کمان سے نکلے ہوئے کی بات ہے. جی ہاں، اصل میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے،
اور جو شخص اس عقیدے کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یہی یاسر قاضی نے کہا استغفر اللہ یو کانٹ بی اے مسلم اف یو تھنک دیٹ. تو ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص نے اس بنیاد پر یاسر قاضی کی تکفیر کی ہوگی یا وہ کی جانی چاہیے, یعنی میں اس کے سخت خلاف ہوں, یہ بنیاد نہیں بن سکتی. ہاں ان کو جو بات کہنی تھی وہ صحیح سے کہہ نہیں پائے, اللہ عالم کیا مسئلہ ہوا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں, میں ان کی وضاحت بھی ایک عرصہ ہو گیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث جو ہے انزل القرآن والا 7 احرف, کہ قرآن کریم 7 لیٹرز کے اوپر نازل ہوا, اس حدیث کے کیا معنی ہیں, اس میں بہت ساری اوپینینز پائی جاتی ہیں. خود مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کتاب علوم القرآن میں بہت ساری اوپینینز لکھی ہیں اور کہا ہے کہ اس میں 35 تک اقوال ہیں. اچھا, تو اب اس حدیث کے ایگزیکٹ معنی کیا ہیں اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مشہور ان کا جملہ ہوا there are holes in the narrative, وہ اس حدیث کی تشریح میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہولز ہیں. بالکل قرآن کے پرزرویشن میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو اس طریقے سے ادا کیا. اس کی جو وضاحت دی ہے انہوں نے, جو میں نے وضاحت سنی ہے ان کی, اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب ہولز ان نیریٹو کہا ہے تو اس سے مراد میری یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مذہب کا جو مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے ہمارے علماء کی جانب سے, اس نیریٹو میں سمجھ میں ان کے حساب سے, یاسر قاضی کے حساب سے, جو غلط ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے حساب سے اس میں کچھ کمیاں ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ بدل گیا ہے. اور وہ بھی جو ہولز ان نیریٹیوز ہے یہ قرآن کی حفاظت کے تعلق سے نہیں ہے, بلکہ وہ حدیث 7 لیٹرز والی. بالکل وہی بات اس میں. رہی بات یہ کہ اگر میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ یاسر قاضی نے جو بات کہی وہ ویسے ہی کہنا چاہ رہے ہیں, جو لوگوں نے سمجھی تھوڑی دیر کے لیے فور دی سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیں, اچھا, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بھائی ایک مسلم اسکالر نے, مسلم اسکالر سے بہت سی باتیں دن رات ہم سنتے ہیں, بعض مرتبہ موضوع حدیث ہے. جی جی جی, ہمارے یعنی بہت سے مبلغین تو ایسے ہیں کہ ان کا موضوع حدیث کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. جی 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 جی, تو اور دوسرے علماء بیٹھ کے پکڑتے رہتے ہیں بھائی آپ نے یہ کیا کہہ دیا. صحیح بات. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ انسانوں سے ہو جاتی ہیں, اس سے ہمارا جو مقدمہ ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. بالکل, اور یعنی کوئی ہم میں سے کوئی معاذ اللہ, ہم یہ بھی کہتے ہوئے بھی زبان کاپتی ہے, کوئی نبی کے درجے پہ تھوڑی ہے, نبی سے خطا نہیں ہوگی, یا خطا ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا خطا نہیں ہونے دیں گے اس سے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہم چاہے کتنا ہی بڑا کوئی مفسر ہو جائے, کوئی معلم ہو جائے, اس میں اس کی ہر بات کو تو ہم ویسے نہیں لے سکتے, انسانی کام کے طور پر ہی جو ہے ہم اسے تسلیم کریں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میرے خیال سے بہت اچھے سے ان ساری باتوں کا احاطہ ہو گیا. ایک آخری چیز اور پوچھ لیتا ہوں کہ یہ 7 حروف اور قرات, ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ یعنی قرات الگ چیز ہے, قرات جو ہے 7 ویریشن کا ایک حصہ ہے, جز ہے. اچھا, یعنی بہت سے لوگ 7 حروف کو 7 قراتیں سمجھتے ہیں. جی, جبکہ قرات تو کوئی 10 کہتا ہے, کوئی زیادہ کہتا ہے. ہاں, تو یہ اس کا ایک حصہ ہے, چونکہ یہ 7 حروف جو ہیں 7 طرح کے ویریشنز ہیں. ان 7 طرح کے ویریشنز میں یہ قراتیں آ گئیں جو 10 تک جاتی ہیں. 7 قراتیں جو ہیں, یہ متواتر قراتیں ہیں, وہ 7 نہیں ہیں, 7 سے زیادہ ہیں, بلکہ 10 ہیں, اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. مشہور قراتیں اگر آپ ایڈ کر لیں تو 14 سے زیادہ نکل جائیں گی. تو وہ ساری کی ساری ان 7 کیٹیگریز کے اندر آ گئیں. یہ جو 7 حروف ہیں یہ 7 کیٹیگریز ہیں. اس کی بڑی اچھی تفصیل جو ہے وہ معرف القرآن کے مقدمے میں, اور اسی طریقے سے مفتی تقی صاحب نے علوم القرآن میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ 7 حروف سے امام مالک کے قول کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس سے کیا مراد ہے. 7 کیٹیگریز کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. ان میں مثلا ایک کیٹیگری یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ یعنی استعمال ایک قرات میں ہوا اور اسی کا سنونم دوسری قرات میں استعمال ہوا ہے, اور اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے ننشرها اور ننشزها. اب اگر آپ اس لفظ کو عربی زبان میں بغیر نقطے اور بغیر حرکات کے لکھیں گے زیر زبر کے, تو دونوں کو ایک ہی طرح لکھا جائے گا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں یہ اسی طرح لکھا ہوا تھا, نہ نقطے تھے نہ ان کے اوپر زیر زبر تھا. اب آپ اس کو ننشرها بھی پڑھ سکتے ہیں اور ننشزها بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح, اور معنی دونوں کے ایک ہیں, صحیح, الفاظ الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک قرات میں زبر ہے, دوسری قرات میں مثلا زبر نہیں ہے, پیش ہے. لا یضار کاتب لا یضار کاتب, معنی میں کوئی فرق نہیں, معنی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے, لیکن زیر زبر میں فرق آ گیا. یہ دوسری کیٹیگری ہوگی انہی 7 حروف, ان 7 میں سے یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی. صحیح ہے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ یہ جو میں نے ابھی شروع میں مثال بھی دی تھی مالکی اور ملکی, جی, یہ بعض ایک اور کیٹیگری وہ یہ کہ ایک جگہ واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسری جگہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اسی طرح ایک جگہ زیادہ الفاظ ہیں, ایک جگہ کم الفاظ ہیں. مثلا جنات تجری من تحتها الانہار,
اور جنات تجری تحتها الانہار من نہیں ہے لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ایک لفظ نہیں ہے ایک لیکن لفظ بات وہی ہے. اور وہی بات کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی غلطی سے بھول گیا ہے اس کو، بلکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. اور وہ حدیث بھی موجود ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو حضرت عمر لے کے آتے ہیں ایک صحابی کو کہ بھائی یہ یوں پڑھ رہے ہیں، حضرت ہشام تھے وہ صحابی کہ جو ہے نا یہ تو غلط پڑھ رہے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنا کہ بھائی تم کیا پڑھ رہے ہو، پھر حضرت عمر سے پڑھا بھائی تم کیسے پڑھتے ہو. دونوں نے جو اپنا ورژن تھا کہا یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. بالکل اس میں تو وہ اسی چیز کی استدلال میں آ جاتا ہے. اور یہ اعراب جو لگائے تھے حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا، اس کے تعلق سے بھی ایک رائے ملتی ہے کہ حجاج بن یوسف نے یا حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ اعراب لگے ہیں، لیکن جو زیادہ اوتھینٹک بات ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے ایک شاگرد ابو الاسود الدؤلی نے یہ کام شروع کیا تھا اعراب لگانے کا. اور اسی طریقے سے اس کے بعد پھر حسن بصری ہیں اور بھی دیگر حضرات، انہوں نے نقطے وغیرہ ایڈ کیے ہیں. حجاج بن یوسف کے زمانے میں ممکن ہے کہ یہ کام اپنے پایہ تکمیل کو پہنچا ہو اور اس کی وجہ سے وہ مشہور ہوا ہو تو لوگوں نے حجاج بن یوسف کی طرف کو منسوب کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کام کا آغاز حضرت علی کے حکم سے ابو الاسود علی نے کیا تھا. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے خیال سے تو تمام چیزوں کا احاطہ ہو گیا ہے. میں بہت مطمئن ہوں الحمدللہ. خود میرے لیے سیکھنے کے اس میں بہت سے مواقع تھے اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے جو صحیح طلب رکھتا ہے بات کو جاننے کی، اس کے لیے اس میں بہت سامان ہوگا. 100% ہو گئی ہوگی، 90% ہو گئی ہوگی تشفی نہیں ہے. یہاں ایک چیز کا میں اضافہ ضرور کر دوں. یہ بات جو ہے کہیں کسی کے ذہن میں آ جائے گی، جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ بھائی جب ابو الاسود الدؤلی یا بعد میں تابعین کے زمانے میں نقطے لگے اور اسی طریقے سے زیر زبر، تو پھر قرآن میں تو اضافہ کر دیا نا لوگوں نے. یہ نقطے اور یہ زیر زبر تو نہیں تھے. بہت سے لوگ جو ہے یہ والا اعتراض کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی بولنے میں تو وہ نقطے آپ بولیں گے ہی اور پڑھنے میں بھی آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے زیر زبر کے ساتھ. لکھنے میں اضافہ ہوا ہے، بولنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور ہماری جو اصل جو کور ہے وہ یورل ٹریڈیشن ٹھیک ہے. یعنی اور میں کہتا ہوں کیا، یعنی یہ تو ہمارے روز کا مشاہدہ ہے نا. مسجد میں جا کر دیکھ لیں، آج نماز پڑھ کر ذرا غلطی کر کے تو دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. تو اس بیچارے حافظ سے پوچھیں جو بیچارہ خوب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تازہ کرتا ہے سبق کو، اس کے بعد ایک غلطی ہوتی ہے تو پیچھے سے کھٹ لقمہ جو ہے نا کہ یہ ٹھیک کرو ورنہ آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. تو سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ یاسر بھائی. الحمدللہ کوئی پیغام اگر آپ اس حوالے سے ہی دینا چاہتے ہیں تو ایک کوئی پیغام دے دیجئے. دیکھیے ہمارا جو بلکہ تمام حاضرین کی طرف سے آپ کی خدمت میں جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو جلدی جلدی آیا کریں. یہی پیغام ہے انشاءاللہ. کیونکہ میں حقیقت میں آپ کو بتا دوں، آپ کے اوپر تعریف نہیں کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کا انداز بڑا زبردست ہے. زبان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطری طور پر سلاست دی ہے، روانی دی ہے اور ماشاءاللہ کانسیپٹ کلیئر ہیں. تو جب ایک شخصیت ایسی ہو کہ اس کے بات کرنے میں اثر انگیزی ہو اور ساتھ میں کانسیپٹ اس کے کلیئر ہو، تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی شخصیات کا سوشل میڈیا کے اوپر اضافہ ہی ہونا چاہیے. اور ایک شخص پہلے سے موجود ہو وہ بھی چھوڑ کے چلا جائے یا میں اسی لیے کوئی بہانہ نہیں کر رہا. میں صرف اپنی نالائکی کا اعتراف کر رہا ہوں اور ارادہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ توفیق دیں اللہ تعالیٰ مجھے کہ میں اس سلسلے کو باقاعدہ بحال رکھوں انشاءاللہ. بس اب اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں. ایک شعر میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں قرآن حکیم کے ہی حوالے سے. یار یہ ہماری بنیاد ہے. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں جو بھی مجھے سن رہے ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ تو ماشاءاللہ علماء ہیں، اہل علم ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اس میں. میں ایک عام سا آدمی ہوں، ٹھیک ہے. میں ایک کمپیوٹر انجینئر آدمی ہوں جو کالج یونیورسٹی، اس نے مدرسے کبھی گیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، مدرسہ دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اپنی زندگی پہ جب میں ریفلیکٹ کرتا ہوں، میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات تم سے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کوئی اچھا کام، کوئی بہت بڑا زبردست کام میں نے اگر کیا ہو تو وہ یہ تھا کہ میں نے قرآن حکیم سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کی. تو بہت دیانت سے آپ کا بھائی بن کے، آپ کا انکل بن کے، آپ کا بیٹا بن کے، ٹھیک ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز 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 اعتراضات میں پڑھنے سے پہلے، ٹھیک ہے، ان ملحدین کو اور ان کرسچنز کو اور ان ساری چیزوں میں چسکے لینے سے پہلے اپنے آپ کو کتاب الہی سے جوڑنے کی کوشش کرو. اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، پھر دیکھو کیسے تمہارے جو ہے نا اندر جو ہے نا یہ ایک انقلاب برپا کرتی ہے. پھر یہ چیزیں تمہیں افیکٹ نہیں کریں گی.
ٹھیک ہے، یعنی سوال اگر پیدا ہو بھی جائے گا تو تمہیں پتا ہوگا اس کا جواب موجود ہے، میں ڈھونڈ نکالوں گا اس میں۔ وہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پر اگر نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ ماشاء اللہ، زبردست، ٹھیک ہے، زبردست۔ تو آپ کے ضمیر پر نزول کتاب جس وقت ہوگا نا انشاءاللہ، تو یہ سارے مسائل جو ہے نا، وہ سارے سوال جو ہے نا وہ ایویپوریٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ یاسر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کرے کہ یہ نشست ہماری بار بار ہو انشاءاللہ، آپ کے ساتھ، اور موقع ملے آپ دوبارہ انگلینڈ آئیں، میں امریکہ ہوں، ہم پاکستان میں یا انڈیا میں، بھائی انڈیا سے ہیں، ہم پاکستان سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ مسلم ہے، صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو سارے ڈفرینسز جو ہیں وہ یہاں آ کر ایک جگہ ایک ہو جاتے ہیں پورا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔